بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد ندیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹی وی. ناظرین، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر جو پارلیمانی نظام رائج ہے اور ہمارے پاکستان میں تقریباً 170 جماعتیں رجسٹر ہیں. اگر معروف جماعتوں کا ذکر کیا جائے اس میں سے عوامی نیشنل پارٹی ANP نمایاں ہے اور اس کا پاکستانی سیاست میں بڑا اثر و رسوخ ہے، جو ایک قوم پرست وفاقیت اور سیاست کا علم بردار جماعت سمجھی جاتی ہے. اور ANP کی منشور پر اور اس کی سیاست پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پنجاب کے جنرل سیکرٹری جناب امیر بہادر خان ہوتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ہم سے بات کریں گے. جناب، ایک تو بہت شکریہ قریشی صاحب کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور جہاں تک آپ نے ہماری پارٹی کا تعارف کروایا، تو بے شک عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ان کی ایک تاریخ تو کسی چھپی ڈکی ہے نہیں، اور ہم میں یہ فخر ہے کہ ہم عدم تشدد اور تقریباً میرے خیال سے 104 سال ہماری اس جدوجہد کو جو ہے وہ ہوئی ہے. اور بادشاہ خان، اس کے بعد بادشاہ خان نے خاص کر ہم نے بادشاہ خان نے جو ایک فلسفہ دیا تھا جو عدم تشدد کا، اور وہ اس خطے میں سے انگریز کو نکالنے میں، پھر یہاں سے انگریز نکلا اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بنا، اور کئی مرحلے ایسے آئے. اور بادشاہ خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ خان نے تقریباً 37 سال قید کاٹی اور بڑے ظلم اور جبر میں، اور پھر ان کا جو کیونکہ اس خطے میں انگریز تھا اور انگریز کو نکالنے میں پھر جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے، کیونکہ پختون سب سے پہلے جب بات کرتا ہے تو وہ گن اٹھاتا ہے اور پھر بات کرتا ہے، مگر بادشاہ خان نے قلم جو ہے وہ دی، اور قلم کے اس کے اوپر ہی جو ہے سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے. سر یہ تو آپ نے اپنی پارٹی کا تعارف کرا دیا. سر پہلے تو ہم آپ سے بات شروع کریں گے. آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا، آپ نے سیاسی سفر کیسے شروع کیا، کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور اس مقام تک کیسے پہنچے آپ؟ قریشی صاحب، میں کیونکہ ہمارا خاندانی اس جماعت سے وابستگی ہے، اور یہ ہماری چوتھی پشت جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی میں کے ساتھ ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں خون ہمارا جو ہے وہ ANP میں ہے. اور سیاسی سفر جو ہے وہ ہم نے جو ہے میں نے ایجوکیشن مردان میں اسٹارٹ کی، اس کے بعد پھر لاہور میں، اور لاہور میں ساتھ ساتھ جو ہے پھر کیونکہ ایک سلسلہ تھا خاندانی بھی تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے پھر ہم نے، کیونکہ ایک آپشن بھی تھا، اور ایز اے ورکر جو ہے میں نے ANP کو جوائن کیا، اور اپنی جدوجہد جو ہے بجائے ہم خدائی خدمت گار تھے اور فلاحی کام کرتے تھے، اور فلاحی کام کے لیے جو ہے وہ سیاست کی وابستگی بھی جو ہے تو وہ لازمی ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے جو ہے میں نے پھر ایک وقت آیا کہ میں لاہور کا جنرل سیکرٹری بن گیا، اور اسی طریقے سے شکر الحمدللہ کئی ٹنور جو ہے میں رہا. اس کے بعد تقریباً کوئی 3 بار میں صوبائی سیکرٹری اطلاعات جو ہے وہ رہا، اور اب شکر الحمدللہ میرا یہ تیسرا ٹنور ہے میرا کہ میں صوبائی جنرل سیکرٹری ANP ہوں. میں ٹھیک، ماشاءاللہ آپ کی جدوجہد میں آپ بتا رہے ہیں 4 نسلوں سے جدوجہد اور سیاسی ورکر ہیں، تو آپ مطلب ہے. سر آپ اگر ہم بات کریں ANP کی، کسی بھی جماعت کو کہ منشور ہوتا ہے وہ آپ اس منشور پہ کام کرتے ہیں اور اس پارٹی کو آگے لے کر چلتی ہے. آپ اپنے پارٹی کے منشور کے بارے میں بتائیں گے اور اس پہ یہ بھی بتائیے کہ اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے. ہاں کوئی سب بڑی اچھی بات کی آپ نے. ایک تو ہم امن کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، رواداری کی بات کرتے ہیں، اور جس طریقے سے جو موقع ہمیں ملا 2008 سے لے کے 2013 تک، اور ہم نے میرے خیال جتنا ڈیلیور کیا ہے میرے خیال پاکستان میں کسی نے کم کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے میرے خیال اس وقت پاکستان بنتے اور خیبر پختونخوا میں تقریباً میرے خیال 9 یونیورسٹیاں تھیں، اور ہم نے اس کے بعد جو ہے تقریباً 5 سالوں میں تقریباً 10 یونیورسٹیاں ہم نے اور بنائی ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی بے شمار ہم نے کام کیے ہیں. اور ایجوکیشن کے علاوہ ہم نے جو ہمارا جو منشور ہے وہ ہم نے جو ہے جو عوام کو ڈیلیور کیا ہے. ٹھیک ہے، مگر بدبختی سے جو ہے دہشت گردی آڑے آئی، اور دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ صرف ایک 2008 سے 2013 تک ہمارے کچھ 1400 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اور
دہشت گردی میں پھر ہم نے اگر آج ہم یہاں امن سے بیٹھے ہیں لاہور میں اور بڑا خوبصورت سیٹ اپ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں رنگین اب بسنت منائی گئی ہے اور بڑا کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کا جو خون جو ہے وہ شامل ہے، اور ہم نے ڈٹ کے جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے۔ سر آپ نے بات کی دہشت گردی کی، تو اسی کے سلسلے میں نے کو کہ سوال پوچھنا تھا، موجودہ جو بلوچستان کے حالات بنے ہوئے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کی کڑی وہ دہشت گردی سے ملتی ہے، یہ مطلب ہے وہ آزادی پسند تحریکیں اور اس طرح کی مطلب بات ہو رہی ہے وہاں پر، اور بلوچوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق مطلب ہے کھایا جا رہا ہے، ہمیں وہ وسائل نہیں دیے جا رہے، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا۔ اچھا نہیں، ایسا ایک دیکھیں یہ تاثر تو پایا جاتا ہے، مگر میں سب سے پہلے تو جو آج ہی میرے خیال مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بڑی گرانڈ جو ہے وہ بلوچستان میں جی جا کے انہوں نے دی ہے، یہ بڑا اچھا اقدام ہے، کیونکہ یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے بلوچستان کے عوام بھی اور خیبر پختونخوا کے عوام بھی، کہ پنجاب جو ہے وہ ہمارا حق کھا رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اور پنجاب میں بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو ٹک ٹاک پہ یا ویڈیو پہ نظر آتی ہے، آیا وہ بھی لاہور میں بھی ایسے ایریے ہیں جہاں پہ ابھی بھی ڈیولپ نہیں ہے، مگر بلوچستان میں دہشت گردی میں میں پھر ایک تو یہ کہوں گا کہ میں خود پنجاب میں عرصے دراز سے رہ رہا ہوں، کیونکہ وہاں آیا دن معاملات ہوتے رہتے ہیں، مگر جب خدا نہ خواستہ جب ایک پنجابی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دہشت گردی میں اس میں لازمی بات ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہیں جو ملک میں جو ہے وہ افراتفری جو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے خاص کر جس طریقے سے مرکز کی گورنمنٹ کو بھی اور خیبر پختونخوا کو بھی اور بلوچستان کو بھی اس پہ اوپر نظر رکھنی پڑے گی، مگر بدبختی سے یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو گورنمنٹس اس وقت تقریباً 13 سال سے وہاں پہ قابض ہے، اور ہم تو اس کو کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو بلکہ ایک وقت بھی تھا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے طالبان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو واک اختیار جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، تو ہم تو اسے طالبان خان کہتے ہیں، اور جس طریقے سے دہشت گردی کو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے پروموٹ کیا ہے، یہ بڑی بدبختی ہے کہ خاص کر ایک ایسی جو 13 سال سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی کو جس طریقے سے وہاں میں اے پی ایس اسکول کا واقعہ سناؤں آپ کو، یا اور کہ وہ جو لوگوں کو انہوں نے ریلیز کیا، اس میں ہمارے کئی جرنیل بھی شامل تھے، تو یہ بدبختی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم دہشت گردی کے آگے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ سر آپ بات کر رہے ہیں کہ بھی پی ٹی آئی جو ہے اور مطلب عمران خان نے وہاں پر یا جماعت نے دہشت گردی کو پروموٹ کیا، تو پھر وہاں کی عوام کیوں ان کے ساتھ ہے؟ ہاں، یہ بڑا مین اور بڑا کوشچن ہے قریشی صاحب آپ کا، کہ ہم لوگ اس چیز کو دیکھ نہیں رہے کہ کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اور ہماری عوام خاص کر خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ ہم ایک قسم کی برین واشنگ ہو گئی تھی، مگر دیکھا جائے اس میں تو قصور جو ہے تو لانے والا کا بھی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے قریشی صاحب جب خان صاحب گھر سے نکلتے تھے 804، تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جی انہوں نے کالی پشاوری جوتی ڈالی ہے، کالی ویسٹ کوٹ ڈالی ہے، اس نے جناب کو کالی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، وہ اس قسم کا ہم نے اس کو پروموٹ کیا کہ آپ یہاں پہنچے ہیں، آپ یہاں پہنچے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے اس قسم کا ان کو وہ بٹھا دیا گیا۔ پھر سب سے بڑی بات جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، مذہبی ٹچ جو انہوں نے وہ دیا ہے، یہ مذہبی ٹچ کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارا جو خاص کر جو عوام کے دلوں میں جو ہے مذہب، ٹھیک ہے ہم بھی شکر الحمدللہ ایسے نہیں ہے، مذہب کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، مگر مذہب سیاست کی حد تک جو ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے بات کی بلوچستان میں مطلب ہے جو اقدامات ہو رہے ہیں، آپ اپنے جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں کے نوجوان نسل کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی، عوامی نیشنل پارٹی کے یوتھ ہمارے خاص کر جو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو بھی لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے، ہمارے پی ایس ایف کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہماری پرورش اور ہماری جو تربیت جو ہے وہ یونیورسٹی سے شروع ہو جاتی ہے، اور شکر الحمدللہ ہمارے اس وقت بھی ہم ایک تو جو ایجوکیشن پہ اسٹوڈنٹس لائے اس کے اوپر جو پابندی ہے یونین پہ، یہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے، اور اس وقت ہمارے پی ایس ایف جو پختون کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چاہے وہ لاہور میں بھی ماشاءاللہ اور
بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی اور سندھ میں بھی جو ہے بڑے فعال ہیں، اور ان کو میرے خیال جس طریقے سے اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ ہمیں 13 سال میں ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور اب ہمارا جو ملک ہے شکر الحمدللہ انشاءاللہ جلد جو ہے، اور اس کی مثال جو ہے ہمارے یوتھ کے ایم پی اے نثار باز جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بائی الیکشن میں انہوں نے ون کیا ہے، اور آنے والے انشاءاللہ یوتھ جو ہے وہ اب اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کی نظریں جو ہے وہ ایمل ولی خان پہ ہیں۔ اچھا سر، آج جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابھی آپ کی جماعت کا اگر ہم شجرہ دیکھیں تو مطلب دہائیوں پر محیط ہے، صدی سے زیادہ ہے، ایک معروف جماعت بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی رکھتی ہے، مضبوط بھی ہے اور جمہوریت کے قائل بھی ہے، تو کیا وجہ ہے اتنا عرصہ ہونے کے بعد آپ کی وہ مقبولیت نہیں رہی جو بعد میں آنی جماعتیں والے کم وقت میں مقبول ہو گئی ہیں اور مطلب انہوں نے اچھا اپنا ووٹ بینک بنایا؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہم نے کوئی ایسے خدا نہ خواستہ اگر ہم جب ہماری گورنمنٹ تھی اور ہم دہشت گردوں کے ساتھ مل کے مذاکرات کر لیتے تو وقتی طور پہ ہمیں اقتدار مل جانا تھا، ہم نے بھی کوئی 2 ٹنور جو ہے وہ انجوائے کر لینے تھے، مگر اس کا نقصان کیا ہونا تھا؟ ٹھیک ہے، آج جو دیکھیں جس ملک کا جتنا نقصان ہوا ہے تو ہم نے تو لانگ ٹرم جو ہے وہ سوچنا ہے، لیکن اقتدار لے لینا سیاست میں جو ہے یہ منسٹریاں لے لینا یہ کوئی نہیں، ہم بادشاہ خان کے پیروکار ہیں اور ہم جو ہے اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔ سر اگر ہم سیاست میں قیدی نمبر 804 کا ذکر نہ کریں تو سیاست ادھوری رہتی ہے آج کے حالات کے مطابق، اس کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے ملک کی بدبختی ہے کہ ہمارے ملک کی بدبختی ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ جہاں قیدی 804 اور جس طریقے سے امین تھا، ابھی جو ہمارے جو اس وقت جو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے اس ملک کا جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور 804 ان کو صرف دیکھیں جو قید و بند ہے اس کے لیے ہم نہیں ہو، کسی کی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے بڑوں نے قیدیں کاٹی ہیں، بادشاہ خان نے کاٹی ہیں، ولی خان نے کاٹی ہیں، اسفندیار ولی نے کاٹی ہیں، ہمارے باقی لیڈرشپ نے کاٹی ہے، اگر میں وہ ذکر نہ کروں غلام احمد بلوچ صاحب کے خاندان کا، سب نے قیدیں کاٹی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا میرے خیال کہیں پہ آپ کو بادشاہ خان نے 37 سال قید کاٹی ہے، مگر کہیں پہ انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا، مگر یہاں پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے یہاں تو صرف اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے، اگر آج بھی آپ عمران خان کو کہیں کہ آپ باہر آ جائیں اور آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اقتدار کی جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جہاں بات ہو رہی ہے قیدی نمبر 804 کی، اگر ہم آج کی نوجوان قیادت کی بات کریں تو آپ مریم نواز کو اور بلاول بھٹو کو کہاں دیکھتے ہیں آنے والی سیاست میں؟ دیکھیے اچھی بات ہے، کیونکہ میں خود میرے جو لیڈر اس وقت میرے خیال ہے کہ وہ 34 ایئر کا ہے، اور جس طریقے سے اس نے پارٹی کو پروموٹ کیا ہے ایمل ولی خان نے، اور جس طریقے سے وہ پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں مجھے حیرانگی ہے، اچھی بات ہے، یوتھ کو آنا چاہیے۔ پھر جس طریقے سے پنجاب میں اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ڈیل کر رہی ہیں، میرا ذاتی ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، بڑا اچھا کر رہے ہیں، اور پھر بلاول بھٹو وہ جس کی اپنا اس کی والدہ کو دیکھ لیں، پھر ان کے جو خاندان کو دیکھ لیں، پھر میں اگر کیونکہ اس کے حاکم علی زرداری صاحب جو ہمارے بلوچستان کے اے این پی کے صدر بھی تھے، اور اس میں جو جتنا کانفیڈنس ہے اور جس طریقے سے وہ ملک کو لے کے چل رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور یوتھ کو میرے خیال سے آنا چاہیے، مگر یوتھ وہ ہم دوسری یوتھ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ جس نے ہمارے ملک کا بیڑا کر کیا ہے، اور یہ اس قسم کے یوتھ کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیونکہ آپ پارٹی کو مطلب ہے پنجاب کی سطح پر ہیڈ بھی کر رہے ہیں، تو ہم نے نوجوان کی نبض کو بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ 18 سال کا ایک بچہ جو ووٹ ڈالتا ہے اس کو اس چیز کو تو شعور ہی نہیں ہوتا کہ یار میں جو ووٹ ڈال رہا ہوں اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہونا کیا ہے۔ تو میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ ووٹ جو ہے وہ 24 سال کا بچہ جو شعور بھی رکھتا ہے اس کو پتہ بھی ہوگی یہ جو میں اسٹیمپ لگا رہا ہوں اس کے بیک پہ کیا ہے، اور میرے جو ذمہ داری ہے میرے سر پہ آ رہی ہے۔ 18 سال کے بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، باپ کما کے دے رہا ہے اور اس کو تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ہے کہ 24 سال جو ایج کا بچہ جو ہے اس کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، جیسے آپ نے سنا کہ اپنا ہوتی صاحب کا خیال ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ووٹ ذمہ داری کا مظہر ہے، اگر آپ ذمہ داری سے ووٹ دیں گے تو ہمارے ہاں تبدیلی ممکن ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ہماری اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کو ہمارا چینل کے ساتھ رہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم نئی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔